وہ بلوچستان گئے، کوئٹہ گئے اور وہاں پہ کافی لوگوں نے سیاسی جماعتوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ تو نہیں کیا، اس میں خاص طور بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کے اوپر جس طرح کڑی تنقید کی جاتی تھی، اب جو الیکٹیبل ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، کیا قبائل ہیں یا ان کی جو فالوئنگ ہے وہ مضبوط ہے۔ السلام علیکم ناظرین، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ فاروق۔ ناظرین، کل میاں صاحب نے بلوچستان میں سیاسی دورہ کیا اور وہاں کی 30 بڑی شخصیات کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ اس حوالے سے میں آج گفتگو کروں گی۔ میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار خالد جمیل صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جو اسلم تھینک یو، ٹھیک۔ سر، کل میاں صاحب نے بلوچستان میں سیاسی دورہ کیا، آپ کو کیا لگتا ہے ان کا یہ دورہ کامیاب رہا؟ دیکھیں، اس اعتبار سے کہ وہ بلوچستان گئے، کوئٹہ گئے اور وہاں پہ کافی لوگوں نے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں تمام ان سیاسی جماعتوں سے ماضی میں جو ان کی اتحادی رہی ہیں۔ سیاسی جماعتوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ تو نہیں کیا کہ وہ ان کے ساتھ اگلے الیکشن میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، اتحاد کریں گے یا کیا کریں گے، لیکن کچھ انفرادی شخصیات جو ہے کہ وہ انہوں نے حمایت کی ہے، کچھ ان کی پارٹی میں شامل بھی ہوئے ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو ایک تقویت تو ملی ہے، تھوڑے سے وہ پارٹی مضبوط تو ہوئی ہے بلوچستان میں، لیکن بہت سی اس حوالے سے کہ خاص طور پہ اس جماعت کے ارکان کہ جن کے اوپر ابھی گزشتہ جب اسمبلی تھی اس میں خاص طور بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کے اوپر جس طرح کڑی تنقید کی جاتی تھی میاں نواز شریف صاحب اور ان کی سیاسی جماعت کی جانب سے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے اور اس کے ساتھ ہاتھ ملانا اسٹیبلشمنٹس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے مترادف ہے، یا جو ووٹ کو عزت کا بیانیہ تھا ان کا، اس دورے میں اور اس کے نتیجے میں جو آؤٹ پٹ آیا ہے ان کے اس بیانیوں کو ضرور نقصان ہوا ہے۔ اب جو الیکٹیبل ان کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، کیا وہ سارے کے سارے الیکشن جیت سکیں گے 8 فروری کو؟ یہ نہیں، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے، تو اس لیے کسی حد تک ان کے آپ کامیاب کہہ بھی سکتے ہیں، لیکن ان کے بیانیے کے اوپر بڑے سے سوالیہ نشان اٹھے ہیں اس دورہ کے بعد۔ 30 وہاں کی جو بڑی سیاسی شخصیات ہیں انہوں نے نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، 30 میں کچھ ایسے لوگ تھے جو پہلے بھی مسلم لیگ نون کے ساتھ رہے ہیں اور پھر وہ کچھ عرصہ وہ بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، یا کچھ جو ہیں کہ باپ پارٹی میں شامل ہو گئے تھے تو وہ واپس آئے ہیں۔ تو ان 30 کو مجموعی طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں، کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے، کچھ BNP کے ساتھ تھے، تو اگر الیکٹیبل دیکھیں تو شاید 7-8 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اپنے حلقوں کے اندر ان کی جو قبائل ہیں یا ان کی جو فالوئنگ ہے وہ مضبوط ہے۔ باقی لوگ جو ہیں کہ وہ پولیٹیکلی اتنے زیادہ مضبوط لوگ نہیں ہیں، نام ضرور ہیں، وہ ایکٹیو ضرور ہیں وہاں پہ، لیکن ان کا شاید اتنا وزن نہیں ہے سیاسی اعتبار سے کہ اگر وہ جہاں بھی الیکشن لڑیں وہ کامیاب ہوں گے۔ تو اس لیے اس حد تک تو نون لیگ کو کامیابی ہے کہ جہاں پہ بلوچستان میں ان کی کوئی نشستیں نہیں تھیں، اب الیکشن ہوں گے تب وہ یہ توقع کر رہے ہیں کہ 5 سے 8 نشستیں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر کچھ اور اتحادی بنا کے تو صوبائی اسمبلی میں شاید کوئی اپنی اس پوزیشن میں آ جائیں کہ حکومت بنا لیں، یا جو حکومت بنے اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، تو یہ پوزیشن ان کو ملے گی۔ شہباز شریف نے ایک ٹویٹ کی ہے کہ بلاول رونا دھونا بند کرو، رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل میں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون ان میں دراڑیں آئیں گی؟ دیکھیں، 2 الگ سیاسی جماعتیں ہیں، ان کا اپنا تشخص ہے، اپنا منشور ہے، اپنا ایجنڈا ہے، اپنی ان کی فالوئنگ ہے، اپنا ایک مزاج ہے۔ PDM کی جب حکومت بنی، چیئرمین PTI کی اور PTI کی حکومت ختم ہوئی تو اس وقت یہ اکٹھے حکومت میں ہوئے، اتحادی رہے۔ 2013 میں بھی جب الیکشن کے بعد 2007-8 میں جب الیکشن ہوئے بے نظیر کی شہادت کے بعد، تو اس وقت بھی انہوں نے مل کر حکومت بنائی تھی اور نون لیگ حکومت میں شامل ہوئی تھی، اور پرویز مشرف نے جب حلف لیا تھا تو یہ شامل تھے، لیکن بعد میں انہوں نے چند ہفتوں کے بعد استعفے دیے تھے۔ تو ابھی ایک اتحادی حکومت میں تھے، ابھی الیکشن کا سیزن ہے، اس میں ایک دوسرے کے خلاف اب بات کریں گے، بیانات دیں گے تو اپنے ووٹر کو اٹریکٹ کریں گے، ان کے آپ کہہ لیں سیاسی نظریاتی یا فکری تسکین کے لیے اس قسم کے بیانات ہیں۔ لیکن الیکشن کے بعد میرا خیال ہے کہ یہ دونوں اگر اس پوزیشن میں بظاہر تو نظر نہیں آتا کہ ان کی ابھی جو پبلک سپورٹ ہے یا ووٹر سپورٹ ہے اتنی ہو، لیکن یہ ابھی اپنے اپنے ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ایسا بیان دے رہے ہیں، لیکن مستقبل میں اگر کہیں
پھر ان کو مل کر یا دیگر سیاسی جماعتوں سے مل کر کہیں نہ کہیں جیسے بلوچستان میں یا سندھ میں یا مرکز میں حکومت بنانی پڑی تو پھر اکٹھے ہو جائیں گے. تو اس لیے یہ عارضی فیز ہو سکتا ہے ان کے بیان بازی کا, میرا خیال ہے مستقل نہیں ہے. جی بالکل. آج جو ہے عمران خان کے جو وکیل ہیں مروت صاحب, انہوں نے عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اور عمران خان نے ایک اپنا پیغام جاری کیا ہے کہ 8 فروری کو ملک میں وہ ہوگا جو آج تک کبھی نہ ہوا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ 8 فروری کو ایسا کیا ہونے والا ہے کہ انہوں نے یہ بات بولی ہے؟ دیکھیے 8 فروری کو الیکشن ہے, اور اگرچہ پاکستان تحریک انصاف کو کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی, ان کی تمام لیڈرشپ یا جیلوں میں ہے یا انڈر گراؤنڈ ہے یا مقدمات کا سامنا کر رہی ہے, عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے, تو لیکن ان کا ووٹر جو ہے وہ انٹیکٹ ہے, اور جتنا بھی اس کو دبایا جا رہا ہے اس وقت میرا خیال ہے کہ 8 فروری کو اتنا ہی رد عمل زیادہ ہوئے گا. اور اگر ہم 77 کا الیکشن دیکھیں یا ہم 70 کے الیکشن دیکھیں تو اس وقت بھی جن سیاسی جماعتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا تھا تو عوام نے اس کے بالکل برعکس جا کے ووٹ دیے تھے. تو اس لیے جو عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ 8 فروری کو ایک ایسا ریئیکشن ہوگا کہ جو کسی نے نہیں دیکھا ہوگا, میرا خیال ہے وہ اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ ووٹر جو ہیں کہ اگر, اور یہ حقیقت تمام اس وقت سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پی ایم ایل این پیپلز پارٹی تسلیم کرتی ہے کہ اگر 8 فروری کو ووٹرز ٹرن اوور جو ہے 50-60% سے اوپر ہوا تو یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں کہ سنگلی پی ٹی آئی کو جو ہے کہ وہ شکست نہیں دے سکیں گی اور وہ جیت جائے گی. تو یہ عمران خان بھی غالباً اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں. جی ناظرین, آپ نے سنا پی ٹی آئی کا جو ہاتھ ہے وہ اس ٹائم عوام کی نبض کے اوپر ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے اس کی اس ٹائم ایک اسٹرانگ جو ہے اس نے اپنا امیج ڈیولپڈ کیا ہوا ہے. اگر 8 فروری کو الیکشنز ہو جاتے ہیں تو جیت پی ٹی آئی کی ہونا ممکن ہے, لیکن یہ وقت بتائے گا کہ جیت آخر ہوگی کس کی.